بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹس پیش خدمت ہیں۔ مملکت بھر میں 27 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا آغاز۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے اعلان کیا ہے کہ جمعہ 22 مئی شام 5 بجے سے مملکت بھر میں مکمل لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ مکمل لاک ڈاؤن بدھ 27 مئی تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب کے تمام شہروں اور کمشنریوں اور محلوں میں مکمل کرفیو نافذ رہے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کرنل طلال الشلہوب نے جمعے کو نئے کرونا وائرس کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کرفیو کے دوران پہلے سے جاری کردہ پاس مؤثر ہوں گے۔ ان کی منسوخی کا فیصلہ ہوا تو باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ ترجمان نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی کریں۔ کسی بھی شکل و صورت میں کسی بھی مقام پر اجتماع اور تقریب سے گریز کریں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ سماجی دوری کی کارروائی اور کرفیو ہدایات کی پابندی پوری طرح سے کی جانی ضروری ہے۔ 5 سے زیادہ افراد کا اجتماع 14 رمضان کو جاری شدہ ہدایات کے مطابق ممنوع ہے، اس کی پابندی کی جائے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ سیکورٹی فورس کے اہلکار محلوں اور تمام پبلک مقامات پر کرفیو پابندی کو یقینی بنانے کے لیے تفتیشی دورے کریں گے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں، محلوں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی پیٹرولنگ ہوگی۔ جو شخص بھی مکمل لاک ڈاؤن اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا جائے گا، اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مملکت کے تمام علاقوں میں ہنگامی صورتحال کے لیے 999 جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں شکایات اور کرفیو خلاف ورزی رپورٹ کرانے کے لیے 911 پر رابطہ کیا جائے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایمرجنسی کرفیو پاس کے حصول کے لیے وزارت داخلہ کی جملہ خدمات ابشر پر میسر رہیں گی۔ مکمل لاک ڈاؤن کے دوران کون سی دکانیں کھلی رہیں گی؟ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں مکمل کرفیو کے دوران اہم اقتصادی اور تجارتی ادارے کھلے رہیں گے تاکہ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ مکمل کرفیو کے دوران 20 قسم کے تجارتی اور اقتصادی ادارے معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے عید الفطر کے دوران کرفیو سے مستثنی مراکز کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ بیان کے مطابق منی مارکیٹس، سینٹرل مارکیٹس، سٹورز اور پیٹرول اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ سبزیوں اور گوشت کی دکانیں، اشیاء خوراک فراہم کرنے والے مراکز اور گیس اسٹیشنز صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ریسٹورنٹ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھولے جائیں گے اور ان میں صرف ہوم ڈیلیوری سروس ہی میسر ہوگی۔ سعودی عرب میں نماز عید کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ سعودی وزیر اسلامی امور نے تمام جامع مساجد اور عیدگاہوں میں عید کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس سال سعودی عرب کی عیدگاہوں اور جامع مساجد میں عید الفطر کے اجتماع نہیں ہوں گے۔ وزیر اسلامی امور و دعوت و رہنمائی شیخ ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے جمعہ 29 رمضان 22 مئی کو حکم جاری کر دیا۔ مساجد سے عید کی تکبیریں بلند کرنے کی اجازت۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے عید کی تکبیریں بلند کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ شاہی فرمان جاری کر کے سعودی عرب کے جامع مساجد کے مؤذنوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عید کے دن تکبیریں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نشر کر سکتے ہیں۔ گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں گسیم پولیس نے 7 غیر ملکی حجاموں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے اپنی رہائش کو باربر شاپ میں تبدیل کر رکھی تھی۔ الاخبار 24 کے مطابق پولیس کے ترجمان بدر السبحانی نے بتایا کہ پولیس نے گرفتاری خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر کی ہے۔ پولیس کو پتہ چلا تھا کہ 7 غیر ملکی نئے کرونا وائرس کی مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے گھروں میں باربر شاپ کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، سعودی حکومت نے کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر باربر شاپس بند پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ 7 غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر ان کے خلاف FIR درج کر کے انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ تھیں سعودی عرب کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹس۔ مزید خبروں اور ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل اور فیس بک پیج SDN TV کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔